تو اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی گئی. ہم نے اس کے اوپر بڑی دیر بیٹھے ہیں اور بڑی اس کے اوپر گفتگو آپس میں کر کے ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے کیسے یہ جو پولوشن اور اسموگ یہ جو مل کے جو تباہی مچا رہی ہے ہمارے ملک میں، اور اس کا آگے بہت لانگ ٹرم لوگوں کو اس کا امپیکٹ پڑے گا، تو ہم نے اس کے لیے کوئی ایکشنز لینے کا فیصلہ کیا. پہلی چیز تو یہ ہوا کیوں ہے لاہور میں یہ جو اتنی زیادہ اس کی بڑھ گئی ہے فریکوینسی یہ اسموگ کی اور پولوشن کی، اس کی وجہ ہے کہ 10 سال میں ہمیں پوری پریزنٹیشن دی امین اسلم نے کہ لاہور میں 10 سال میں 70% درخت کم ہوئے. جو پہلے لاہور کا پوری تصویر بتائی گئی کہ پہلے لاہور میں کتنے درخت تھے اور پھر وہ کلیئر ہو کے تو وہ کیا بنا، تو جب 70% لاہور کے درخت کم ہو، اس کا بہت بڑے دور اس کے اثرات ہیں. کیونکہ وہ جو درخت ہوتے ہیں وہ یہ جو اسپیشلی یہ جو PM2.5 ہے، یہ ان کے پتوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور پھر یہ ابزارب ہو جاتی ہے. تو درخت کے جانے کی وجہ سے اس کا بڑا کاٹنے کی وجہ سے نقصان ہوا. اور دوسرا پھر اور بھی اثرات ہیں ہندوستان سے، وہ جو جب جلاتے ہیں یہ فصل اس کی چاول کی، تو وہ جب جلاتے ہیں وہ ادھر سے زیادہ ادھر جلتی ہے، ہمارے بھی ارد گرد جلتی ہے لیکن ادھر سے زیادہ آتی ہے. اور پھر یہاں فیکٹریاں ہیں لاہور کے اندر، جو خاص طور پہ جو اسٹیل فرنس کی فیکٹری ہے، پھر بھٹے ہیں، اور تو اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ سوچا. لیکن جو سب سے زیادہ ہوا میں پولوشن کرتی ہے وہ ہے گاڑیاں، ٹرانسپورٹ. تو اس کے لیے ہم نے کوئی فیصلے کیے ہیں آج. سب سے پہلے فیصلہ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم تقریباً 50 سے 60% جو اپنا تیل ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب باہر سے ایک صاف تیل امپورٹ کریں گے، یعنی اس کو کہتے ہیں یورو 4. ابھی جو ہم یورو 2 کو امپورٹ کرتے ہیں، ہم اب یورو 4 امپورٹ کریں گے. یورو 4 کے اندر جو یہ کیمیکلز کم ہوتے ہیں جس سے یہ پولوشن ہو. تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ 2020 کے آخر میں سارا یورو 5 پہ چلا جائے گا، جو اس سے بھی صاف تیل ہے. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ 90% جو ہوا کے اندر پلوٹنٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے. 90% فرق پڑے گا. تو پہلے تو ہم نے یہ بہت بڑا آج فیصلہ کیا، اور آج سے ہمارے وہ منسٹر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ندیم جو کہ ہمارے پیٹرولیم کے منسٹر ہیں. تو ہم نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے ہم نمبر 1 اسٹیپ یہ لیں گے. اور پھر ہم اپنی جو پاکستان کے اندر آئل ریفائنریز ہیں ان کو ہم نے اب ٹائم دینا ہے 3 سال کا. وہ اپنی جو کوالٹی ہے اس کو اپ گریڈ کریں، کیونکہ یہاں جو ریفائنری میں جس طرح کا پٹرول نکل رہا ہے، جو تیل نکل رہا ہے، اس کے اندر پولوٹنٹ زیادہ ہیں، باہر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو ان کو ہم نے اب ٹائم دیا کہ 3 سال کے اندر اگر وہ اپنی صاف فیول کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم ان کو بند کر دیں گے. تیسری ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے الیکٹرک وہیکلز کا. اس میں کار انڈسٹری سے بات چیت چل رہی ہے جو پاکستان میں ہے، کیونکہ ان کے خدشات ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے. اور ہم ایک انسینٹو پالیسی بھی لانے لگے ہیں جنوری 2020 میں، خاص طور پہ بسز کا. جو بسز شہر کے اندر ہوں گی وہ ہم ہائیبرڈ یا الیکٹرک کے اوپر لے کے آئیں گے، اور یا پھر ہم انسسٹ کریں گے جس طرح کہ اس وقت دلی میں انہوں نے صرف CNG کے اوپر بسز چلوانے دیتے ہیں تاکہ پولوشن نہ ہو. اس کے بعد جو یہ جلاتے ہیں، یہ جو چاول کی فصل جلاتے ہیں کاشت کے بعد، اس کو ہارویسٹ کرنے کے بعد، ہم نے اب اس طرح کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ اب بات چیت کریں گے، ایک مشینری لے کے آئیں گے جو امپورٹ کریں گے، وہ ملتی ہے، وہ اس کا ہم نے کوئی 30 کروڑ کا گورنمنٹ کو اس کا ہوگا، ان کے ساتھ مل کے ہمیں جو خرچ کرنا پڑے گا. اس سے یہ ہوگا کہ بجائے جلانے کے وہی پھر وہ فصل کے اندر، بلکہ اس کا استعمال ہوگا، اس کو وہ بیچ بھی سکتے ہیں، وہ جس طرح وہ جب مشین کی وجہ سے، یعنی وہ بجائے اس کو جلانے کے تو ان کو فائدہ بھی ہو جائے گا اور پولوشن بھی نہیں کرے گی. تو یہ ہمارا چوتھا موو ہے. 5واں جو اسٹیل فرنسز ہیں اور یہ جو بٹے ہیں،
ان کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے. اور یہ سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے PM 2.5, یہ سب سے زیادہ خطرناک یہ ہماری سٹیل فرنسز سے ہوتی ہیں اور یہ بھٹوں سے ہوتی ہیں. جو یہ جو پتے پتے پارٹیکلز نکلتے ہیں, اس پہ ہم نے ایک تو ڈیوٹی ہٹا دیں گے اسکربر سے. وہ اسکربر اگر سٹیل فرنس خرید لے تو اس سے وہ پولوشن کم ہو جاتی ہے. اور پھر دوسرا یہ جو بھٹے ہیں ان کے ساتھ ہم 6% کی فائنینسنگ کریں گے. وہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے زگ زیگ ٹیکنالوجی, جس سے یہ بھی پولوشن نہیں کریں گے بھٹے. اور پھر آخر میں جو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے لاہور میں آئیڈینٹیفائی کیا, مثلا لاہور میں, باقی شہروں میں بھی ہوگا یہ, لاہور میں 60,000 کنال ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے اوپر جنگلات اگائیں گے, اربن فارسٹری جسے کہتے ہیں, تاکہ یہ جو ہوا کو صاف کرنے کے لیے 60,000 کنال کے اوپر جنگلات لگے. اس کا آہستہ آہستہ امپیکٹ آئے گا, کیونکہ یہ پچھلے 20 سال میں جو قدم اٹھانے چاہیے تھے کسی نے نہیں اٹھائے. ریکمنڈیشنز بھی آتی رہتی تھی, کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی. تو ہم ہر سال ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو بہتری فیل ہوگی, کیونکہ یہ ایک سلو پروسیس ہے. اور تین سال میں ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سال میں واضح لوگوں کو فرق پڑتا چل جائے گا اس کا, جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں. یعنی اس کی جو پولوشن لیولز نیچے آنی شروع ہو جائیں گے. سنیں میں آپ کو دیکھیں, زیادہ کوشش اس لیے کریں کہ یہ لاہور کے لیے اور پنجاب کے لیے خاص طور پہ, لیکن یہ کراچی کے لیے بھی ایشو ہے, یہ پشاور میں ایشو بنتا جا رہا ہے, پنڈی میں. یہ اصل میں آگے جا کے ہمارے آنے والی نسلوں کو بہت افیکٹ کرے گا اگر آج سے ہم نے اس کے اوپر قدم نہ اٹھائے. کیونکہ لوگوں کو نظر نہیں آتا, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سب کو نظر آ جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی نے کوئی قتل کیا. یہ سائلنٹ کلر ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے. اس کے اوپر کیونکہ ہم نے پوری ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے پتہ چلوایا جو پاکستان میں جو لیولز ہیں پولوشن کے اور اس کے اسموگ کے, اور اسموگ اور پولوشن انٹینسو, یعنی وہ چیز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ دنیا میں اب اس وقت پاکستان ٹاپ پہ پہنچ چکا ہے. یہ ہمارے جو شہر ہیں لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ میں تھوڑا کم, تو یہ بڑا خطرناک ہے اس وقت. پہلے تو پاکستان میں 2 سینٹرز تھے مانیٹرنگ سینٹرز, لاہور میں 2 سینٹرز تھے, وہ بند پڑے تھے. اب انشاءاللہ ہم 10 سینٹرز لاہور میں بنا رہے ہیں اور سارے پنجاب کے اندر 30 سینٹرز بنا رہے ہیں. پہلی دفعہ مانیٹرنگ کی جائے گی, صحیح معنی میں پتہ چلے گا لوگوں کو کہ کس لیول کی ہوا میں پولوشن کتنی ہے. اب تو ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو گلوبل وارمنگ اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ تو اب دنیا میں مسئلہ بن گیا ہے. آپ اب ٹی وی لگا کے دیکھیں, انٹرنیشنلی ہر جگہ کہیں طوفان آ رہے ہیں, کہیں فلڈز آ رہے ہیں, کوئی برفیں پگھل رہی ہیں, کہیں خشک سالی ہو گئی ہے. یہ ویدر پیٹرن ساری دنیا کے اندر افیکٹ کر رہا ہے. ہندوستان کے اندر دیکھیں وہاں مشکل پڑی ہوئی ہے, کہیں ان کی بھی فصلوں کو افیکٹ کیا, ہماری بھی فصلیں افیکٹ کی ہیں. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے کلائمیٹ چینج جس کے بہت برے اثرات ہیں, جس کے لیے ویسے بھی ہمیں درخت اگانے اور دنیا ہم اکیلے نہیں کر سکتے, دنیا کے ساتھ مل کے. دوسری پولوشن اور اسموگ اور پولوشن, جو ایئر پولوشن ہے, یہ جب مل جاتی ہیں, جب سردیوں کے اندر یہاں اسموگ آ جاتی ہے, فوگ آتی ہے, اس کے ساتھ جو ایئر پولوشن مل جاتی ہے, سب کچھ بیٹھ جاتا ہے, تب خطرہ ہے لوگوں کو. ایک منٹ سنو. تو جب یہ مانیٹرنگ سینٹرز فنکشن کرنے شروع کر دیں گے تو آپ صحیح معنی میں فوکاسٹ کر سکیں گے کہ کب اگر برے حالات ہیں تو بچوں کو اسکول واقعی نہیں جانا چاہیے. صاف جو تیل ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تھوڑا سا 1-1.5 روپیہ تیل مہنگا ہو جائے, یا آپ کو لوگوں کی, اپنے بچوں کی, اپنے ماں باپ کی جانیں زیادہ پیاری ہیں. تو وہ فیصلہ کرنا پڑے گا, اور وہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں. ایک معاشرہ دنیا کے اندر جب وہ ایک ایسی چیز کا سامنا کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہروں کے اندر لوگ زہر سونگھ رہے ہیں, تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اس کا. اور ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ انشاءاللہ یہ اب گریجولی کریں گے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کا بوجھ نہ پڑے. لیکن کرنا ہے ہم نے, کیونکہ یہ آج نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, کسی نے آپ نے پوچھا کہ 2016 سے, یہ 2016 سے نہیں پرابلم,
پاکستان کی پولوشن پچھلے یہ خاص طور پہ پنجاب میں اور لاہور میں خاص طور پہ یہ 20 سال سے بڑھ رہی ہے. اس کے اوپر رپورٹس پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس, کسی نے پرواہ نہیں کی. یہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے, صحیح ایکشن, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ پولوشن کس سے آتی ہے, وہ اصل میں ٹرانسپورٹ سے آتی ہے. اور ٹرانسپورٹ میں اس لیے آتی ہے کہ جو فیول استعمال کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ زہریلی ہے. مثلا یورپ کے اندر وہ صاف تیل ہوتا ہے, یہاں اس کے مقابلے میں وہ تیل استعمال کیا جاتا ہے جس سے زیادہ. ہماری ریفائنریز بھی جو اس وقت تیل دے رہی ہیں اس پہ پولوشن وہ اتنا ہے کہ زہریلا ہے لوگوں کے لیے ہوا, وہ ٹائپ پولوشن ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اگر تھوڑا سا ہمیں زیادہ خرچہ بھی آنا پڑے, لیکن ہمارے بچوں کی اور ہمارے بزرگوں کی جانیں زیادہ قیمتی ہیں اس سے.